کورٹ اس کی ہیئرنگ کرنی شروع کرنے لگا. آئی ایگری پینڈنگ تھا لیکن این آر او کو انل نہیں کیا. میری بات تو سن لیں. 3 نومبر کو جب سپریم کورٹ کو ڈسمس کیا گیا اس سے پہلے انہوں نے این آر او کا کیس پینڈنگ تھا بالکل اور انہوں نے پی سی او کو انال کر دیا. کوئی بحث نہیں دیکھیے ہم این آر او کی بات کریں. آگے چل رہا ہوں. پی سی او کو انال کر دیا تو جو پی سی او کے ججز تھے وہ بھی غیر آئینی. پی سی او کا الیکشن وہ بھی غیر آئینی. جو پی سی او کی جو الیکشن کے ریزلٹ تھے ایکچولی تو وہ بھی غیر آئینی تھے. ہم نے تسلیم کیے. ہم نے تسلیم اس لیے کیے. الیکشن اور پی سی او کا کوئی ریلیشن نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ اس کا یاد رکھیں صاف اور شفاف الیکشنز وہ صرف انڈیپینڈنٹ شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں. ایک ایسے الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ کو اگر الیکشن پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ اعتراض آپ کو ہوتا ہے الیکشن کمیشن کی ورکنگ پہ. الیکشن کمیشن کو پروٹیکشن دیتی ہے آزاد عدلیہ. سوال ہے کہ سن لیں آزاد عدلیہ پروٹیکشن دیتی ہے. تو سب سے پہلے تو الیکشن دونوں علیحدہ چیزیں ہیں. الیکشن کمیشن کیسے علیحدہ چیز ہے اور عدالتیں علیحدہ چیز ہیں. کیونکہ عدالتیں اپیلیٹ کورٹ ہیں الیکشن پٹیشن کے خلاف. افتخار چیف جسٹس کو کیوں نکالا گیا اور ججز کو تین جنرل مشرف کی الیکشن ہو رہی ہے. بات آپ این آر او کی کر رہے تھے. میں نے کہا کہ این آر او کی موجودگی میں اگر پاکستان کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو لارجسٹ پارٹی کے طور پہ الیکٹ کرایا تو یہ فیصلہ عوام کا ہے. افتخار صاحب یہ الیکشنز بالکل غلط ہوئے. سازش کے تحت ہوئے. سازش کیا؟ این آر او ہی سازش تھی. سازش کیا تھی کہ باؤچر اور نگرو پونٹے کیوں بھاگ آئے پاکستان جب بے نظیر نے الیکشن بائیکاٹ کی ایمرجنسی لگی. ان تمام سازشوں کے باوجود لوگ ووٹ دیا یا نہیں دیا. ووٹ چھوڑ عوام کو چیز نہیں ہے. ووٹ تو مغابی کو بھی ملا ہے. صدام حسین کو 99% ووٹ ملتا تھا. عوام کی ججمنٹ پر اعتبار نہیں. پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صاف اور شفاف الیکشن جمہوریت لے کے آتا ہے. یہ 2 نمبر الیکشن تو ساری دنیا کرواتی رہتی ہے. میں آپ سمجھا رہا ہوں 2 نمبر الیکشن کیوں تھے یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. عمران جو کچھ باتیں آپ مجھے کہہ رہے ہو کیا پاکستان کے عوام کے علم میں نہ تھی کہ پی سی او آیا ہے؟ کیا پاکستان کے عوام کے علم میں نہ تھا کہ این آر او موجود ہے؟ بالکل تھا اور پاکستان کی عوام نے اس لیے نہیں ووٹ دی. پاکستان عوام مشرف کے خلاف ووٹ دینے گئی. آپ کی جماعت کا نعرہ ہے انصاف انسانیت خودداری. ٹھیک ہے یہی ہے نا بالکل لیٹسٹ پوزیشن. لیٹسٹ نہیں شروع سے ہے. مولانا فضل الرحمان کو آپ ووٹ دیتے ہیں. انصاف کے لیے دیتے ہیں انسانیت کے لیے دیتے ہیں خودداری کے لیے دیتے ہیں. خودداری کے لیے کیونکہ اس وقت ایم ایم اے مولانا فضل الرحمان کو اس لیے ووٹ دی کہ ایم ایم اے کا سب سے کلیئر سٹانس تھا امریکہ کے جو بمباری افغانستان میں کی انہوں نے اور پی سی او کے اگینسٹ اور تیسری چیز کے امریکن بیسز پاکستان سے ہٹنے چاہیے. اس ملک میں 17ویں ترمیم کا ذمہ دار کون ہے؟ ایم ایم اے. اور میں نے ان کے خلاف ووٹ دی. آپ میری 2 ووٹیں دی میں نے اسمبلی میں. ایک دفعہ پہلی میں نے ایم ایم اے کے لیے دی دوسری ایم ایم اے کے خلاف دی. ایک پہلی امین مخدوم فہیم کے خلاف دی دوسری امین مخدوم فہیم کے لیے دی اور ایم ایم اے کے خلاف دی. آپ کہتے ہیں کہ نظریاتی طور پہ آپ ایم ایم اے کے قریب ہیں. کیا آج بھی آپ کا یہ موقف ہے؟ نظریاتی نہیں کئی ایشوز کے اوپر سپورٹ کیا تھا. ایم ایم اے کی جو 17th امینڈمنٹ تھی آپ اس وقت اسمبلی میں میری تقریر ریکارڈڈ ہے. اسمبلی میں سب سے زیادہ میں نے ان کی تنقید کی. بعد میں بھی کی. میٹنگز میں میں نے تنقید کی. مولانا فضل الرحمان کو کہا کھل کے کہا. آپ ایم ایم اے کے اتحادی تو رہے اے پی ڈی ایم میں. اے پی ڈی ایم میں آدھی ایم ایم اے ادھر چلے گئی آدھی ادھر آ گئی. آدھی کدھر چلے گی؟ مولانا فضل الرحمان تو لڑے نا الیکشن اور آپ بھی لڑے. اے پی ڈی ایم میں سے نکل گیا. اے پی ڈی ایم کی پارٹیز نے تو الیکشن کا بوائکاٹ کیا. آپ الیکشن لڑنا نہیں چاہتے اور ڈیموکریسی میں آنا چاہتے ہو. الیکشن میں پھر سے آپ کو بتاؤں میں ڈیموکریٹ بھی ہوں اور میں نظریاتی بھی ہوں. ہم نے تحریک انصاف کا 12 سال پہلے جب ہم نے اناؤنس کی پہلا پوائنٹ تھا آزاد عدالتیں. عمران آپ عدالتوں کی آزادی کے ساتھ جرگے کی بھی حمایت کرتے ہو. میں آپ کو جرگے کا سمجھاؤں کہ یہ لوگوں کو یہاں بدقسمتی ہے. کرتے نا حمایت. میں بالکل حمایت کرتا ہوں لیکن سمجھ تو جائیں کہ ہے وہی بات کر رہے ہو جو طالبان کہتے ہیں. طالبان کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں شریعت کا نفاذ کرو قاضی کوش لاؤ کیونکہ ان عدالتوں سے ہم کو انصاف نہیں ملتا. جرگا جو تھا وہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی یہ سارے قبائلی علاقے میں تھا. جرگا ہے کیا؟ پہلے تو جرگے کا مطلب سمجھ لیں. یہ ایک علی شریعت نے ایک لفظ استعمال کیا تھا
جو مغربی جرگہ یہ ہے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں اور جلد فیصلہ ہو جاتا ہے، جلد انصاف مل جاتا ہے. مغرب زادے یہ جو ہم غلام جب ہو جاتے ہیں نا تو ہم ذہنی غلام بھی مغرب کے بن جاتے ہیں. ہمارے یہاں اس ملک کے اندر ریسرچ کسی نے کی نہیں ہے، صحیح معنی میں کسی کو پتہ نہیں پاکستان کیا ہے. جرگہ کا ان کا وہ جو فیوڈل سسٹم میں وہ جرگے ہوتے ہیں نا، مجھے سمجھاؤ. چلو میں آپ کو مجھے سمجھا دو نا. جرگہ کا مطلب ہوتا ہے دو چیزیں، ایک لوکل کاؤنسل، بالکل جس طرح طالبان بناتے ہیں. طالبان چھوڑیں، یہ طالبان تو 95 میں آئے ہیں، یہ تو 2000 سال سے سسٹم چل رہا ہے. اس پہ عمل کر رہے ہیں نا. پنچایت، جس طرح عمران خان اس کو پسند کرتے ہیں اس طرح طالبان بھی پسند کرتے ہیں نا. میرے سے تو پوچھ لیں کہ میں کیا چاہتا ہوں. ہاں کیا چاہتے ہو؟ اس وقت آپ کے ہمارے پاکستان میں 90% انصاف کے دائرے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا جو 75% پاکستانی ہے وہ $2 ڈے پہ کام کما رہا ہے، وہ وکیل نہیں کر سکتا. سن لیں میری بات. صحیح ہے، یہی طالبان کہتے ہیں. طالبان مجھے نہیں پتا وہ کیا کہتے ہیں، لیکن میری بات سن لیں. اس وقت جو آپ کی اکثریت 75% لوگ سے زیادہ 80% پاکستانی وکیل نہیں کر سکتے، گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بےچارے طاقتور، جدھر طاقتور آتا ہے وہ کمزور کو کچل دیتا ہے. آپ کی زمین سن تو لیں، پہلے بات تو سن لیں کہ ہے کیا سسٹم. سسٹم یہ ہے کہ جب انگریز کے آنے سے پہلے سارے پنجاب اور اس علاقے میں سندھ میں پنچایتی نظام تھا. پنچایت ہوتی تھی کہ ہر گاؤں میں ایک بزرگ بیٹھتے تھے اور گاؤں کے کئی فیصلے کیا کرتے تھے. اور قبائلی اور یہ بلوچستان اور فرنٹیئر کے اندر جرگہ سسٹم تھا. یہ تھا کیا؟ اس کا ایک تھا جوری سسٹم، جوری بیٹھتی تھی، جرگے کو جوری بھی کہتے ہیں، جرگے کو لوکل کاؤنسل بھی کہتے ہیں، اپنے باقی فیصلے بھی کرتے ہیں، اور جرگہ آربیٹریشن بھی ہوتا ہے. یہ تین چیزوں کو جرگہ کہتے ہیں. اب میں جو پرپوز کرتا ہوں وہ یہ بات کہ کئی کیسز، مثلا اصل پرابلم لوگوں کے کیا ہے؟ زمین کے کیسز ہوتے ہیں. اب زمین کے کیسز کے پیچھے وہ بےچارے بھاگے پھرتے ہیں کچہریوں میں، تھانوں میں، ان سے جو ظلم ہوتا ہے ان کے اگینسٹ کاؤنٹر کیسز ہو جاتے ہیں. اگر یہ آپ گاؤں میں بیٹھ کے ان کے لوکل کاؤنسلز، کیونکہ ہمیں جرگے سے شرم آتی ہے یا پنچایت سے، وہ لوکل کاؤنسل کہہ دیں، اسمال کازز کورٹس کہہ دیں جو انگلینڈ میں ہوتے ہیں، آپ اس طرح کے کاؤنسلز بنائیں، کورٹس بنائیں، جوری سسٹم بنائیں، تاکہ لوگوں کو، بچاروں کو گاؤں میں مفت انصاف ملے جو ان کو ملتا تھا. آپ نے کہا کہ طالبان ڈیڈ اے گریٹ سروس ٹو افغانستان اینڈ اسلام. بالکل غلط ہے. یہ اسلام تو غلط ہے، لیکن سروس ٹو افغانستان کی جب اجڑے ہوئے افغانستان کے اندر انہوں نے قانون دے دیا تھا. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. قانون، اور میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام کو تو خیر سروس، وہ بدھا کے جو انہوں نے جو اسٹیچوز اڑا دیے، اور وہ تو ہمارے اسلام کی خلاف ورزی ہے. ہمارا تو دین کہتا ہے کہ دوسروں کی جو بھی دوسروں کے لیے ان کے سیکرڈ لوگ ہیں یا ان کی جو عبادت کرنے کی جگہ ہیں، ان کی رسپیکٹ کرو، ان کو تحفظ دو. تو یہ جو انہوں نے کیا وہ اسلام کے لیے تو خیر بری ایڈورٹائزمنٹ تھی، لیکن انہوں نے اجڑے ہوئے افغانستان میں امن قائم کر دیا. اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں یونیسیف کا امبیسڈر تھا. جیمز گرانٹ جو ہیڈ تھا یونیسیف کا، اس نے کہا کہ ہم جدھر بھی ایڈ دیتے ہیں کم از کم 50 سے 80% ایڈ چوری ہو جاتی ہے. کہتا طالبان کے علاقے میں، یہ 99، یہ اسلام آباد میں ہوا تھا، طالبان کے علاقے میں 1% سے بھی کم چوری نہیں ہوتی. یعنی کہ امن قائم کر دیا انہوں نے. یہ پازیٹو سروس تھی. آج پھر نہیں ہے. ساری پاپی کلٹیویٹ، ساری جو یہ منشیات تھی وہ ختم کر دی افغانستان سے. یہ UN نے انہوں نے کلیئرنس دی. آج سارے افغانستان 90% دنیا کی منشیات ہیروئن افغانستان سے آتی ہے. یو آر اے ویری گڈ ایمبیسڈر فار طالبان. نہیں، انصاف کی بات کرو. ان کی برائیاں بھی، میں جو غلط چیزیں انہوں نے غلط کی ہے، جو انہوں نے امن قائم کیا وہ دیکھیں نا. ہم پھر یہاں مار کھا جاتے ہیں. ہم اتنے مغربی ذہنیت، جو بھی وہاں سے وہ ہمیں کہتے ہیں مجاہدین اچھے تھے، ہم کہتے ہیں اچھے ہیں. آج طالبان برے، ہم کہتے ہیں برے. یعنی کہ ہم کوئی بیلنس اپنی اوریجنل. ایک سوال آپ سے کرنا ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ الطاف حسین کے خلاف مقدمہ دائر کرنے جا رہے ہیں، پھر آپ نے فیصلہ غالباً تبدیل کر لیا. آپ پر کوئی دباؤ پڑا؟ نہیں، میں نے بالکل فیصلہ چینج نہیں کیا. میں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس سارے ہم نے ثبوت رکھے. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے پورے اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. کئی جگہ ہمیں وٹنس سٹیٹمنٹس چاہیے. وہ وٹنس جو ہیں، گواہ، وہ بیٹھے ہوئے پاکستان. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے پہلے مشرف کی حکومت کو خط لکھا کہ ہمیں انٹرویو کرنے دو ان گواہوں کو. مشرف حکومت نہیں مانی. اب آصف زرداری کی حکومت کو لکھا ہوا ہے، ابھی تک انہوں نے بھی اجازت نہیں دی اسکاٹ لینڈ یارڈ کو آنے کے لیے. تو یہ اصل میں حکومتی رکاوٹ بنی ہوئی ہے.
آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے حکومت پاکستان کو ایک خط لکھا ہے کہ عمران خان کے کیس کے لیے